الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاکیزہ جنتی عورتوں اور زوجات کی بات ہو رہی تھی، اور چند ایک باتیں جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھی وہ آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو درگزر کیا. باتیں بھی اتنی بڑی نہیں تھی، حق بھی یہی تھا کہ جو کچھ ہوا اسے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان امہات المؤمنین کا تعلق اللہ کے رسول کے گھر سے ہے اور ان کا سایہ پوری امت پر ہے، پوری امت کی مائیں ہیں، یہ پوری امت کے لیے یہ ماؤں کی طرح ہر طرح کے اعتبار میں حرمت اور حرام حیثیت کے مالک ہیں، تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی کیسی ہو. تو اب فرمایا کہ دیکھو ازواج مطہرات سے فرمایا جا رہا ہے. چند اور مواقع میں بھی امہات المؤمنین پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے مخصوص انداز میں خطاب نازل ہوتا ہے. ویسے قوانین پر پورے امت کے لیے ہوتے ہیں. ہر مسلمان خاتون کو چاہیے کہ بلا وجہ اپنے گھر میں مسائل پیدا نہ کرے، تحمل سے کام لے، درگزر سے کام لے. اصل بات یہ ہے، یہ جو تحمل اور درگزر اور عفو اور تسامح فلان باتیں شریعت نے ہم پر لاگو کر دیے ہیں، یہ تھوڑی مفت ہیں، ان پر تو ہمیں اجر بھی ملتا ہے. گھر سلامت رہتا ہے، اہل و عیال میں کوئی افراتفری نہیں پھیلتا، کوئی مصیبت نہیں آتی، اور ان پر اللہ رب العزت اجر سے نوازتے ہیں. خصوصاً وہ گھرانے جن میں ایک صاحب کی متعدد زوجات ہوں، ایک سے بڑھ کر 2 3 یا جس حد تک اللہ نے اجازت دی ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہاں ایسی باتیں ہوں گی. جب ازواج مطہرات کے معاملات میں بھی دیکھیں کہ انسانی کمزوری کس حد تک منہ یعنی کھول کر بولتا ہے، سر چڑھ کے بولتا ہے، تو دیگر معاملات میں بھی اسی طرح ہے. ہم تو پھر اس سے بھی زیادہ، امت کی بات تو پھر کچھ اور ہے، لیکن ان پر اجر ہے، ان پر ثواب ہے، اور اس اجر و ثواب کے مواقع ضائع کرنے والا نقصان میں رہتا ہے. تو فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن، آپ اس غرور میں مبتلا نہ رہیں کہ آپ رسول کی زوجات ہیں، ان کی اہلیات ہیں، ان کی بیویاں ہیں. اگر ایسی نوبت آ جائے، ایسا موقع آ جائے کہ ان طلقکن، رسول آپ لوگوں کی کسی عمل کی وجہ سے تمہیں طلاق، سب کو طلاق دے، ایک کو طلاق دے، چونکہ ایک آدھ مورد اسی طرح کے سامنے آ بھی چکے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر ایسی نوبت آ جائے ان یبدلہ ازواجا خیرا، رسول کا رب اپنے رسول کو تم سے بہترین زوجات مطہرات عطا فرمائیں. خیر
سے بھی بڑھ کر، عائشہ تم سے بھی بڑھ کر، حفصہ آپ سے بھی بڑھ کر، زینب آپ سے بھی بڑھ کر، ام حبیبہ، یہ تمام مجھ سے فرمایا تم سے بڑھ کر بہترین اللہ رب العزت اپنے رسول کو زوجات مطہرات سے نوازے گا۔ تو پھر آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کی نوبت نہ آئے، اور انہوں نے اسے بھی اس نوبت کو آنے نہیں دیا، یہ نوبت انہوں نے آنے ہی نہیں دیا۔ ایک آدھ بار انسانی کمزوریاں آگے آ گئی تو فوراً اپنے آپ کو اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی سپرد کر گئے۔ تو اگر یہ نوبت آ جائے، جو خواتین آپ لوگوں سے بہتر ہوں گی، کیسے ہوں گی؟ مسلمات، اسلام کی ایک ایک حکم پر چلنے والیاں، مؤمنات، اللہ رب العزت کی ایک ایک فرمودہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قول و فعل پر یقین کرنے والیاں، قانتات، عاجزیاں کرنے والی، خشوع خضوع والی، قانتات، تائبات، ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کا ورد کرنے والیاں۔ اب ضرور نہیں ہے کہ کوئی جرم کرے اور بعد میں کہے توبہ توبہ، یہ لفظ توبہ تو انسان کو ہمیشہ کہنا چاہیے، انسان کی کوتاہیاں حساب میں ہی نہیں آتی۔ عابدات، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والیاں، صائحات، روزہ رکھنے والیاں، طیبات و ابکارا، مطلقہ یا بیوہ، یا ایسی زوجات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں تو باقرہ کی صورت میں، اس وقت کے آنے سے پہلے سوچو کہ یہ نوبت نہ آئے۔ اور پر امت سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے کنبوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اب کیسے بچو گے؟ اللہ کے احکامات پر چلنے سے ہی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اللہ نے کرنے کے جو کام فرما دیے ان کا کرنا جہنم سے خلاصی کی گارنٹی، جو نہ کرنے کے امور تھے ان سے دور رہنا جہنم سے دور رہنے کی گارنٹی۔ تو بچاؤ اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی فعل و برکت۔ یاد رکھیے کہ اس کی ایندھن کیا ہے، جہنم کے آگ کی ایندھن کیا ہے؟ الناس والحجار، انسان اس کے ایندھن ہوں گے اور وہ پتھر ہوں گے جو لوگوں نے بت بنا کے عبادت کیا۔ اور بات سمجھ لو، علیہ ملائکہ، اس پر نگران ہیں، مسلط ہیں اللہ کے فرشتے۔ فرشتے بھی کیسے؟ غلاظ، انتہائی سخت طبیعت کے مالک، شداد، انتہائی سخت قسم کے لوگ، لا یعصون ما امرهم اللہ، اور اللہ کے کسی بھی حکم کا نافرمانی نہیں کریں گے، چاہے جتنی بھی تشدد ہو، جتنی بھی سختی ہو۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اہل جہنم کو عذاب دیں، اور اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے تو کیا چلے، چلتا کیا ہے؟ اس لیے ان ملائکہ کو بھی اللہ نے ایسی ساخت اور پرداخت دی ہے کہ وہ وہاں سخت سے سخت ترین لوگ ہوں گے، اور لاپرواہی کا اتنے مظاہرہ کریں گے جتنے ان کا حق ہے، جتنے کہ ان کو کھلی چھوٹ ملی ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کر گزرتے ہیں ہر وہ کچھ جو انہیں کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، اس لیے اپنے آپ کو ان کے گرفت میں گرا دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین کفروا، اور کافروں، لا تعتذروا اليوم، جب انہیں جہنم لے جایا جا رہا ہوتا ہے، کفار کو، منکرین کو جب جہنم کی طرف جائیں گے، گھسیٹتے ہوئے فرشتے انہیں لے جائیں گے تو ان سے کہیں گے کہ لا تعتذروا، آج کوئی عذر و بہانہ بھی پیش مت کرو، کیونکہ انما تجزون ما کنتم تعملون، کوئی ظلم نہیں ہوا ہے تم پر، کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون،
جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہو اسی کے مطابق تمہیں سزا مل رہی ہے۔ یہ کوئی اضافی جرم نہیں ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، یہی جو کیا تھا اسی کو بر رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو رہنمائیاں فرما دی ہیں آخرت سے متعلق آبادیوں کو حاصل کرنے اور بربادیوں سے بچنے کے لیے، اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضرات صحابہ کرام کی رہنمائی اور طرز عمل سب موجود ہیں۔ ان سے چمٹنا ہوگا، ان کے آئینے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ان کے قالب اور سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ جو کچھ عرض کیا گیا اللہ رب العزت انہیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ